باتیں اور چیزیں آپ کی چل رہی ہوتی ہیں تو میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ نیا کوئی جوڈیشل پیکج آ رہا ہے، کو عمر کی حد بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، 3 سینئر ترین ججز کا جوڈیشل کمیشن میں جانے کی بات ہو رہی ہے، کچھ چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے مدثر ایک تو بہت بہت آپ کو مبارک ہو سی او کی، اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ کامیاب کرے، اور جس چینل کے اندر آئے ہیں یہ چینل بھی جو ہے ایکسل کرے، اور اس کی ایک عام آدمی جو پاکستان کا اس کے اندر ایک اس کی کریڈیبلٹی آئے اور اس کی ویورشپ بھی آئے، اور انشاءاللہ یہ ہوگا اس طرح. اب دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہے آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ ہے پارلیمنٹ کی طرف. تو پارلیمنٹ جو ہے اس کے پاس لیجسلیشن کی کمپیٹنسی ہے، وہ سمپل لیجسلیشن بھی کر سکتی ہے جس کو ہم ریگولر لیجسلیشن کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی کر سکتی ہے جو آپ کا آرٹیکل 238 ہے یا آرٹیکل 239 ہے. اس کے نیچے پارلیمنٹ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، اور اگر پارلیمنٹ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتی ہے تو آپ اس کو کورٹ آف لاء کے اندر جو ہے وہ آپ چیلنج نہیں کر سکتے، اور اس کا ایک سرٹن پیرامیٹرز ہیں. اب جس کانٹیکسٹ میں آپ نے بات کی ہے کہ کیا یہ ایک ممکن ہے، تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس سارے سینیریو کے اوپر دیکھیں اور جس طرح کی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، اپوزیشن کی چل رہی ہیں یا اس کے بعد جوڈیشری کے اندر ہے، ایک ایسا پرسیپشن تو ہے اس کے اندر کہ شاید کانسٹیٹیوشن کے اندر کچھ امینڈمنٹس آئیں. چونکہ ایک چیز تو واضح ہے اس چیز کے اندر، یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو جوڈیشری کو بہتر کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی، چاہے اس کا ایلیویشن کا پروسیس آئے، چاہے اس کے اندر آپ کا جو ججز جو ہیں ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ والا ہے، یا ایون سپریم کورٹس کے اندر بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو امپروو کرنے کی گنجائش ہے. ابھی آپ نے بات کی سینیورٹی والی، ابھی ریسنٹلی پنجاب کے اندر جو چیف جسٹس آئے ہیں، انپریسیڈنٹڈ آیا ہے کہ آپ نے 3 ججز کا جو ہے وہ ایک پینل منگوایا، اور اس پینل کے اندر آپ نے کہا حالانکہ آپ کا آرٹیکل 175A جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن آپ اور جوڈیشل کمیشن کے بھی رولز بھی نہیں بنے تھے، تو اس کے اندر ایک چیز آئی. دوسرا ایک چیز بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز جو نیریٹو ہے یا ایک آیا ہے کہ جب سے الجہاد ٹرسٹ آیا تھا تو سپریم کورٹ کے اندر سینئر موسٹ کو پاکستان کا چیف جسٹس ہونا چاہیے، لیکن جب 2010 کے اندر ایک امینڈمنٹ آئی ہے تو اس کے اندر جو چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی پروسیس جو ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے ججز کا وہ آرٹیکل 175A کے مطابق آنا چاہیے. اگر آرٹیکل 170A کے مطابق ابھی تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تو ممکن ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یا پارلیمنٹ جو ہے وہ 170A کے پروسیس کو جو ہے وہ سٹریم لائن کی طرف کرا جائے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں. 28 اگست کو ایک ایکسپیکٹڈ سیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کا میرا جوائنٹ انہوں نے بلایا ہے، حالانکہ جوائنٹ سیشنز کے اندر آپ کی امینڈمنٹس نہیں آتی، شاید کوئی ریزولوشن کا ان کا ارادہ ہے یا کس طرح ہے. اس کے بعد اگلا یہ ہے کہ کوئی بھی ہاؤس جو ہے، لیکن اس وقت امینڈمنٹ کے آئین کے اندر امینڈمنٹ کے نمبرز جو ہیں وہ اس وقت پورے نہیں ہوں گے، لیکن آزاد صاحب قانون سازی تو کر سکتی ہے، پارلیمان کے پاس حق تو ہے کہ وہ کر لیں. تو اس معاملے میں بھی اگر کرتے ہیں تو حرج تو کوئی نہیں ہوتا. کیوں اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے سے کوئی میلافائڈ ان کی ذہن میں ہے، کچھ چیزیں ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدثر بھائی، میں بھی آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا چینل انشاءاللہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اور مظلوموں کی اسپیشلی آواز بنے گا. تو بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ٹرائیکاٹمی آف پارس کا ایک طریقہ کار واضح طور پہ بتا دیا گیا، اس کے اندر ہے کہ ہر ادارے کی اپنی اپنی ڈومین ہے. لیجسلیشن نو ڈاؤٹ پارلیمنٹ کا کام ہے، وہ کر سکتی ہے اور وہ کرے گی، اور اسی نے ہی کرنا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی لیجسلیشن اگر کانسٹیٹیوشنل یا فنڈامنٹل رائٹس اس کے خلاف ہو یا انجنکشن آف اسلام کے خلاف ہو تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اس کی وائریز کو ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ سوال ہے سینئرٹی والا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین ایک جو الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان کے اندر یہ پرنسپل لے ڈاؤن کر دیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں اس کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا. چونکہ یہاں پہ جب آپ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ججز کو آگے پیچھے اکھاڑ پچھاڑ کرتے ہیں تو اس سے کباتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ میں بطور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ سینئرٹی کو ہی پریویل کرنا چاہیے. دوسری بات آ گئی
کہ اگر وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو کسی بھی آرٹیکل کو اگر آپ نے امینڈ کرنا ہے تو پھر آپ کو 2/3 میجارٹی چاہیے. سمپل ریگولر لیجسلیشن تو کی جا سکتی ہے لیکن لیجسلیشن کے لیے بھی ایک اخلاقی جواز ہوتا ہے, اس کے پیچھے جو فورس ہوتی ہے نا وہ اخلاقی جواز ہوتا ہے. اگر آپ منوورنگ کرتے ہیں بائی ورچو آف لیجسلیشن یا آپ ود میلا فائڈی آپ کچھ گین کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ چیزوں کو ڈسٹرب کر کے اپنے مقصد کے لیے کوئی ایسی لیجسلیشن کرتے ہیں, لیکن اخلاقی جواز کے کوئی ٹینجیبل تو نہیں ہے کوئی چیز کی, کیسے ہم میئر کریں گے کہ یہ اخلاقی جواز ہے؟ آپ دیکھیں ابھی تک چونکہ شنید ہے تو شنید پہ مناسب نہیں لگتا کہ میں بات کروں. شنید میں یہ ہے کہ جیسے ابھی آرٹیکل 200 کو امینڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس سے آپ کو کیا پتہ لگتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ایک گورنر کو ٹرانسفر کیا گیا تھا جو کہ میلا فائڈی پہ مبنی تھا, چونکہ وہ گورنر صاحب پریزیڈنٹ صاحب کو پسند نہیں تھے. اب اگر آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر میں کہوں کہ آپ کو یہاں پہ ممکن ہے ٹف ٹائم مل رہا ہو, آئین اور قانون کے مطابق ان کے فیصلوں کے باوجود آپ سمجھتے ہوں, تو اگر آپ یہ اس کو امینڈ کرتے ہیں اور ان ججز کو وہ جو لفظ کنسنٹ والا اگر آپ نکال دیتے ہیں تو وہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پرنسپل ہے وہ بھی انفیکٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ ان ججز صاحبان کو تو آپ رولنگ سٹون بنا دیں گے, آپ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جہاں آپ کو ضرورت ہوگی وہاں پہ آپ اپنی مرضی کے ججز لے آئیں گے. اس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ججز کو اپنے ضمیر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے, کسی بھی ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا جج ہے تو آپ تو یہ جو پراونسز ہیں ان کے اندر دیکھیں کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی سبارڈینیٹ نہیں, کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے, وہ ان کا اپنی ایک ہیرارکی ہے. جب آپ یہ کر دیں گے تو آپ نے تو سب کچھ انٹرمکس کر دیا نا, انٹرمنگل کر دیا آپ نے تمام کانسٹیٹیوشن کا جو سٹرکچر ہے. آپ نے جو 18ویں ترمیم تھی جس میں آپ نے پراونسز کو اٹانومی آف پاور کا ایک وہ دیا تھا, آپ تو اس کے بھی خلاف یہ جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ ان چیزوں کے خلاف ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میلا فائڈی پہ مبنی اور کوئی بھی لیجسلیشن میلا فائڈی پہ مبنی ہے. فیصل صاحب اگر یہ پارلیمان پھر کیا ہے؟ پارلیمان کہتے ہیں سب سے سپریم ادارہ ہے, آئین پاکستان سب سے سپریم ہے, پارلیمان ہے, پارلیمان لیجسلیشن کرے گی. پھر باقی اداروں میں تو پھر پارلیمان تو بالکل کہا جائے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی کہ یہ بھی میلا فائڈ, یہ نہ کیا جائے, یہ نہ کیا جائے. نہیں مطلب سر دیکھیے بات یہ ہے کہ ان دا براڈر پراسپیکٹ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو نظام ہے وہ اس کی منشا کیا ہے. ہمارے ملک میں پرویلنس ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن کو, اور جو سیٹل پرنسپل ہے جورسپروڈنس ہماری یہ ہے کہ یہاں پہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن سپریم ہے. اسی لیے جو ہے جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ پارلیمنٹ کی جو لیجسلیٹو سرکل ہے اس کے اوپر بھی کچھ لمیٹیشنز لگاتے ہیں. فار ایگزامپل ایسی کوئی جو فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ لیجسلیشن نہیں ہو سکتی, اور اس کے علاوہ اسلامک انجنکشنز کے اگینسٹ نہیں آپ جا سکتے. سو یہاں پہ جو پریویل کرتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کرتا ہے, اور تمام ادارے کانسٹیٹیوشن سے اپنے جو اختیارات ہیں ڈیرائیو کرتے ہیں, جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پارلیمان کو ہی پریولنس حاصل ہوتی ہے اور قانون سازی اسی کا حق ہے. لیکن پارلیمان کے لیے آپ کو جو ابھی آپ نے سوال کیا ریاست بھائی سے کہ لیجٹمیسی کوئی ٹینجیبل چیز تو نہیں ہوتی ہے. اگر آپ الیکشن اس قسم کے کروائیں گے جس میں آپ ایک منورٹی پارٹی کو میجورٹی کے اوپر لگائیں گے تو پھر لیجٹمیسی نہیں ملتی ہے.